فجر کی نماز میں ایک انکل کی چپلیں جو ہیں وہ چوری ہو گئی. انکل کافی پریشان کھڑے تھے اور پہلے تو انہوں نے ڈھونڈا, پھر انہیں لگا کہ نہیں یار چپلیں واقعی چوری ہو گئی ہیں. یہ ہمارے اسلامی مملکت آف پاکستان کے حالات ہیں. دنیا بھر میں ہم اسلام کے علم بردار بنتے ہیں اور فجر کی نماز میں نہ تو وہاں فقیر ہوتے ہیں نہ کوئی آؤٹ سائڈر ہوتا ہے. یعنی کہ جس نے بھی وہ چپلیں چرائی ہیں وہ نماز پڑھنے آیا تھا وہاں پر. یہ ہمارے حالات ہیں. اور اس سے زیادہ مزے کی ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ ایک دوسرے انکل نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے چپل کہاں رکھی تھی. انہوں نے بتایا کہ یار یہاں اندر رکھی تھی میں نے تو, کیونکہ میری برانڈ نیو چپل تھی. تو وہ دوسرے صاحب نے کہا کہ یار آپ نئی چپل مسجد پہن کر کیوں آئے. مطلب کہ جس کی چپل چوری ہوئی ہے غلطی اس کی ہے کہ وہ نئی چپل پہن کر مسجد کیوں آیا. یہ بات صرف چپل چوری کی حد تک لمیٹڈ نہیں ہے. یہ کامن مسئلہ ہے کہ ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. یعنی کہ جس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا جو پریشان ہے, ہم اس کی ہی غلطی ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی تم نئی چپل پہن کے کیوں آئے مسجد. مطلب نئی چپل پہنو گے تو چوری تو ہوگی. یہی حال ہمارے یہاں روڈ پہ ہوتا ہے اکثر. آپ کسی جگہ سے روز گزرتے ہوں اور وہاں ٹریفک جیم ملتا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب تمہیں پتہ ہے کہ اس ٹائم وہاں ٹریفک جیم ہوتا ہے تو تم وہاں سے گزرے ہی کیوں. تو بھائی کیا کرے بندہ, پھر روٹ چینج کر لیں, ٹائم بدل لیں اپنا. اگر ایک بندے کا ٹائم ہی وہی ہے اور اس نے اس جگہ ہی جانا ہے تو وہ کیا کرے. ہم ٹریفک جیم ہونے کے جو ریزنز ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے روٹ بدل لو, ٹائم بدل لو اپنا. اس کے علاوہ سب سے زیادہ وکٹم بلیمنگ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی ہراسمنٹ کا کیس آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ رات کو نکلی کیوں گھر سے, یا فلانی سڑک سے گزر کیوں رہی تھی اس ٹائم پہ, وہ اکیلی لڑکی نکل گئی تھی جبھی تو. مطلب لڑکی کو نہیں جانا چاہیے نا وہاں پہ اکیلے, جب پتہ ہے کہ وہاں پہ سارے لڑکے ہیں تو اکیلی کیوں گئی وہاں پر. اب یہ ہماری مینٹیلٹی ہے, یہ ہمارے سوچنے کا طریقہ ہے. یہ وہ نارمل باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں. یا جب اس کو پتا تھا اس لڑکی کو کہ وہاں پہ صرف لڑکے ہیں تو وہ وہاں سے گزر کیوں رہی تھی. اب لڑکے تو چھیڑیں گے, یا خدا نہ خواستہ کوئی اور انسیڈنٹ ہو جائے تو بھی ہم یہی کہتے ہیں. کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالہ. اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے, اکیلی ڈرائیور ہے, آپ ڈیفینس سے نکلی ہو, آپ سیدھا روڈ لو, جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے, اور گھر چلی جاؤ. اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر لو, کیونکہ اس سائڈ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے. وہ لیٹ نائٹ لڑکی اکیلے کیوں آ رہی تھی بھائی. لیٹ نائٹ اکیلے آ رہی تھی اس لیے ہوا یہ. مطلب کیا کرے وہ, اگر اس کو آفس دیر سے ختم ہوتا ہے تو وہ کیا کرے, گھر نہ آئے. اور ڈریسنگ کی بات تو اب رہنی ہی تھی. خدا نہ خاصا اس لڑکی نے اگر جینس پہنی ہوئی ہو یا کوئی ویسٹرن کپڑے پہنے ہو یا کچھ اور بھی, خیر ڈریسنگ سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے, کسی بھی قسم کے کپڑے پہن کے خواتین جا رہی ہوں. جس نے چھیڑنا ہے وہ تو چھیڑتا ہی ہے. لیکن وکٹم بلیمنگ کے لیے ہمیں بہت کام آتی ہے یہ کہ او ہو کپڑے تو دیکھو اس کے, اب ایسے کپڑے پہن کے نکلے گی تو لڑکے چھیڑیں گے نا. مطلب کہ جس کے ساتھ برا ہوا ہے, جس کے ساتھ وہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہی ذمہ دار ہے, چاہے وہ نئی چپل پہن کے مسجد گیا ہو یا وہ لڑکوں والے ایریے سے لڑکی گزر رہی ہو. ہم بلیم وکٹم کو ہی کرتے ہیں اور ہمیں بالکل شرم بھی نہیں آتی یہ سب کرتے ہیں. اس کی اور کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس. ہو یار یہاں سے تو سب رانگ سائڈ جاتے ہی ہیں نا, ذرا دیکھ کے چلاتے. جو غلطی کر رہا ہے اس کے بجائے ہم ان لوگوں کو بلیم کرتے ہیں جو صحیح ہیں. لیکن اس مینٹیلٹی کو بدلنے کی بہت شدید ضرورت ہے.